مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 کتاب الوصایا میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب اذا وقف او اوصا لأقاربہ ومن الاقارب۔ باب ہے اس بیان میں کہ جب کسی شخص نے کوئی اپنا مال وقف کیا قریبی رشتہ داروں کے لیے یا وصیت کی قریبی رشتہ داروں کے لیے، تو قریبی رشتہ داروں میں کون کون سے رشتے شامل ہوتے ہیں۔ حضرت ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ اجعلہ لفقراء اقاربک، فجعلہا لحسان و ابی بن کعب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا کہ اپنے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو تنگ دست ہیں ان کے لیے وقف کر دیں۔ اصل میں حضرت ابو طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس وقت جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک کمال تقوی کو اور نیکی کے عروج کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک باغ تھا جس کو بئر روحا کہتے تھے، اور یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا جو اس وقت مسجد نبوی تھی۔ اب تو اس باغ کا جو رقبہ ہے وہ مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس وقت مسجد نبوی کے یہ سامنے تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے سارے مالوں میں سے مجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ یہ بئر روحا ہے۔ بئر روحا اس کنویں کا نام تھا، اس کنویں کے نام پر باغ کا نام تھا۔ تو یہ باغ جو ہے وہ مجھے سارا کھجوروں کا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے جو فقراء ہیں، تیرے غریب رشتہ دار جو ہیں ان کو یہ دے دے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ حسان اور ابی بن کعب کو دے دیا تھا، اور حسان اور ابی بن کعب حضرت ابو طلحہ کے رشتہ دار تھے، یعنی تقریباً تیسرے باپ میں جا کر، باپ دادا پردادا میں جا کر وہ ایک اکٹھے ہوتے تھے، پردادا میں جا کر ان کا رشتہ آپس میں ملتا تھا۔ تو جو لوگ اتنے دور کے جد میں شامل ہو رہے ہوں وہ بھی قریبی رشتہ داروں میں شامل ہوتے ہیں، یہ بتانا اس حدیث میں مطلوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ایک اور روایت بھی بیان کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ حسان اور ابی بن کعب کو دے دیا اور کہا کہ کانا اقرب الیہ منی وکانا قرابۃ حسان و ابی من ابی طلحہ۔ ابو طلحہ جن کا نام زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمر بن زید المنات بن عدی
بن عمر بن مالک بن نجار اور حسان بن ثابت بن منذر بن حرام، تو یہ جو حرام میں جا کر جو ان کا باپ ہے تیسرا دادا بنتا ہے، تو اس میں جا کر یہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل انہوں نے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جس کو رشتہ داری کہا ہے وہ یہ رشتہ داری ہے کہ جو بندہ اوپر نسل میں جا کر تیسرے باب میں پردادا میں جا کر بھی نسب جس کا ملتا ہو تو وہ بھی قریبی رشتہ داروں میں شامل ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا بنی فہر، یا بنی عدی۔ یہ بنی فہر اور بنی عدی کون تھے؟ یہ قریش کے شاخیں تھی، قبیلہ قریش کی شاخیں تھی، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کہا، یا معشر قریش، اے قریش کے گروہ، یہ بھی آواز دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آواز دی، یا معشر قریش، اے قریشیو۔ پھر آپ نے اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا اور فرمایا، اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو آپ بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا کچھ بھی حصہ تم سے روک نہیں پاؤں گا۔ یا بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے عبد مناف کی اولاد، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یا عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنکا من اللہ شیئا، اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ سے چھڑا نہ سکوں گا۔ یا صفیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان تھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ وَيَا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے وہ مانگ جو میرے قبضہ و اختیار میں ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کو لے کر بہت سارے لوگ یہ بھی ایک کنسپٹ دیتے ہیں کہ دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ بنت محمد، میں تجھے اللہ کی بارگاہ سے کوئی نفع نہیں دلا پاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا تو میں تجھے بچا نہیں سکوں گا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو کسی اور کو کیا بچا سکیں گے؟ سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا؟ جب بالکل اسلام کا آغاز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں سب کافر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں، یہ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے اور ان کی تربیت کی وجہ سے انہوں نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو اگلے لمحے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی اسلام میں داخل تھیں اور آپ کی اولاد بھی ساری اسلام میں داخل تھی۔ ان کی تربیت تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہی اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسے امور دیکھے تھے
کہ جن کو دیکھ کر ان کا دل کہتا تھا کہ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ بہت خاص شخص ہے۔ وہ تو انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں اور میں ان کی غلامی میں داخل ہو جاؤں۔ وہ تو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا چکی تھی۔ یہ ان کی شادی کا واقعہ بتاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تربیت کی تھی اپنی اولاد کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو آواز دی، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو آواز دی جو آپ کی پھوپھی ہیں، بنی فہر کو آواز دی، دیگر قریش کو آواز دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سب کو کہا، آواز دی، نام لے لے کر الگ الگ پکار کر کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت سارے کافر تھے، اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم حالت کفر میں مر گئے تو میری شفاعت تمہیں نہیں پہنچے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، اس لیے نہیں کہ وہ کافرہ تھی، اس لیے تاکہ کافروں کو ڈر سنانا اس پر حجت تام ہو جائے کہ اگر حالت کفر میں میری اولاد بھی موت واقع ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو میں کفر کی وجہ سے ان پر مسلط ہونے والے عذاب کو اپنی اولاد کے باوجود انہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اگر تم لوگ کفر کی حالت میں مر گئے تو میں میری رشتہ داری، میرا تعلق، میری قرابت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اور اسلام لانے پر رسول اللہ کی شفاعت کا فیض قیامت تک ہونے والے دور کے غلام تو پائیں اور اپنے رشتہ دار نہ پائیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد، میں تجھے اللہ کی طرف کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حالت کفر میں تو فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام میں داخل ہونے والا قریبی رشتہ دار نہ بھی ہو، دور کا غلام ہو، وہ بھی رسول اللہ کی نسبت کا فائدہ اٹھائے گا، تو قریبی رشتہ دار کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ لہذا یہ آپ کا فرمان ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی تھی تب کا، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی بالکل اسلام کے آغاز میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اسی طرح باقی لوگ بھی زیادہ تر کفر میں داخل تھے اور اسلام کی طرف نہیں آئے تھے۔ اور مطلب یہ تھا کہ اگر تمہاری موت کفر پر واقع ہو گئی تو میری قرابت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اور اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کفر پر مرنے والا کسی طرح کے بھی ریلیف کا حقدار نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ کوئی داخل اسلام بھی ہو جائے پھر بھی رسول اللہ کی قرابت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کوئی نفع نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بھدی سوچ ہے، اور یہ ایسا ہی استدلال ہے کہ جیسے کوئی بندہ آغاز اسلام کی بات کو لے کر آج شراب کی حرمت کا انکار کر دے کہ دیکھو جی آغاز اسلام میں تو ایسے لوگ پیتے تھے شراب لیکن بعد میں حرام ہو گئی۔ جس طرح بہت سارے احکامات جو ہیں وہ آغاز اسلام کے اور ہیں، بعد میں اور ہو گئے، اسی طرح جب لوگ کافر تھے تو ان کے لیے جو وعیدیں نازل ہوئی تھی وہ اور تھیں، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں آئے تو پھر ان کے لیے خوشخبریاں نہیں نازل ہوئی۔ پھر خوشخبریوں کو بھی دیکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادنا تعلق بھی رکھنے والا مومن ہے وہ بھی رسول اللہ کے فیض سے محروم نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تو ابھی انذر عشیرتک الاقربین کو ہی دیکھا جائے گا یا اس آیت کو بھی دیکھا جائے گا؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمت کی امید دلانے والی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمت کی امید
لا تقنطوا من رحمت اللہ میں ہے، لیکن ہم اہل بیت یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمت کی امید دلانے والی جو آیت ہے وہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے پیارے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس میں رحمت کی امید کیوں زیادہ ہے؟ فرمایا اس لیے زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی ہوں گے ہی نہیں جب تک ایک ایک امتی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں نہ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دیکھ رہے ہیں، امام جعفر صادق نے جو قرآن پڑھا اور سمجھا تو انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نبی پاک کی ادنا نسبت بھی فائدہ دے گی، اور آج کوئی بخاری اور حدیث کو پڑھ کر وہ یہ نتیجہ نکالے کہ رسول اللہ کی بیٹی کو بھی نفع نہیں حاصل ہوگا، تو پھر قرآن کو سمجھنے میں تیرا مقام زیادہ ہے یا امام جعفر الصادق کا مقام زیادہ ہے؟ لہٰذا یہ حدیث بخاری کی ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں اس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن کہا کب یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ بالکل اسلام کے آغاز کی بات ہے، اور اس کے بعد بے شمار اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں نازل فرمائیں۔ اب ان ساری خوشخبریوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور ابتدائے اسلام والے مرحلے کو جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے ڈرانے کے لیے طرق اور اسلوب اور طرق طرز خطاب آپ نے اختیار فرمایا، اس کو استدلال بنایا جائے تو بالکل استدلال بناؤ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کا پٹا گلے میں سجانے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبریاں بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بطیب خاطر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم